السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فہد حسین اور یہ ہے ریڈ زون فائلز۔ پہلے آج کی ٹاپ سٹوریز۔ تحریک انصاف کو کئی محاذوں پر سیاسی لڑائی کا سامنا، عمران خان کی رہائی، پارٹی کا نظم و ضبط، گرینڈ اپوزیشن الائنس، بظاہر سبھی پر پیش رفت نہیں ہو رہی۔ کیا حکومت کے اطمینان کی یہی وجہ ہے؟ شیر افضل مروت اور سلمان اکرم راجہ آمنے سامنے، حکومت کو جواب دینے کے بجائے آپس میں ہی محاذ کھل گئے۔ کیا اپوزیشن ایسے کی جاتی ہے؟ اور اسلام آباد کے 5 ججز سینیورٹی کو لے کر سپریم کورٹ چلے گئے۔ اس بار بات کچھ بنے گی یا نتیجہ ریپرزنٹیشن کے خارج ہونے جیسا ہی نکلے گا؟ ناظرین، تمام معاملات پہ آج تفصیل سے بات ہوگی، لیکن پہلے آج کی بڑی خبر۔ تحریک انصاف کو اس وقت کئی محاذوں پر لڑائی کا سامنا ہے۔ جب سے احتجاجی سیاست کو پیچھے کر کے پارٹی نے دوسرے آپشنز تلاش کرنا شروع کیے ہیں، جماعت میں اندر سے ہی ایک لاوا پھٹ پڑا ہے۔ مسلم لیگ نون کی حکومت کو نہیں چلنے دینا تھا، مگر یہاں تو حالات یہ ہیں کہ رہنماؤں کے لیے آپس میں جو ہے وہ پارٹی امور چلانا مشکل ہو گیا ہے۔ تحریک انصاف اس وقت کئی رکاوٹوں کو عبور کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ شاید ٹاسک اتنے زیادہ ہیں اسی لیے مکمل نہیں ہو پا رہے۔ تحریک انصاف اس وقت کن کن محاذوں پر لڑنے کی کوشش کر رہی ہے، ان پہ نظر ڈالیں تو پی ٹی آئی نے مسلم لیگ نون کی حکومت کو ایسی اپوزیشن دینی ہے کہ حکومت چلانا مشکل ہو جائے، لیکن ہو بالکل اس کا الٹ رہا ہے۔ تحریک انصاف سے ایوان کے اندر باہر کہیں بھی تگڑی قسم کی اپوزیشن ہو نہیں پا رہی، جس کا فائدہ حکومت اٹھا رہی ہے۔ اس کی مثال آئینی ترمیم اور متنازع پیکا قانون کا پاس ہونا ہے۔ اسی طرح عمران خان کی غیر موجودگی میں پارٹی کو متحد رکھنا، لیکن پارٹی کے رہنما آپس میں لفظی گولہ باری میں مصروف ہیں۔ اس کا نقصان بھی صرف اور صرف تحریک انصافی کو ہو رہا ہے۔ پی ٹی آئی نے عمران خان کو جیل سے باہر نکالنے کے لیے اقدامات بھی کرنے ہیں، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ عمران خان جیل میں بیٹھ کر پارٹی رہنماؤں کے جھگڑے سلجھا رہے ہیں، یعنی گنگا الٹی بہہ رہی ہے۔ ادھر پارٹی نے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات بھی ٹھیک کرنے ہیں، لیکن عمران خان کے ایکس اکاؤنٹ کی گولہ باری اور خطوط سے تعلقات شاید مزید خراب ہوتے جا رہے ہیں، یعنی ہر محاذ پر حکمت عملی جو ہے وہ کام کرتی نظر نہیں آ رہی۔ ناظرین، اپوزیشن لیڈر کے آفس اور چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے آفس نے حکومت کی غلطیاں تلاش کرنی اور ان کو عوام کے سامنے لانا ہے، لیکن ایوان میں تو صرف احتجاج ہی ہو رہا ہے۔ اپوزیشن لیڈر کو تقریر نہیں کرنے دی جاتی اور جنید اکبر کی وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کے گروپ سے نہیں بنتی۔ ایسی صورتحال میں پریشر کی کوئی ٹھوس شکل بن کر ابھر نہیں رہی۔ تحریک انصاف کے ذمہ ایک اور بڑا کام بھی ہے کہ گرینڈ اپوزیشن الائنس کو مضبوط کرنا ہے، لیکن تحریک انصاف اپنے اندر کی اپوزیشن سے فی الحال نبرد آزما ہے۔ حالانکہ پی ٹی آئی نے باقی اپوزیشن جماعتوں کو بھی ساتھ ملانا ہے اور احتجاج کی حکمت عملی ترتیب دینی ہے۔ ادھر شیر افضل مروت اور فواد چودھری جیسی آوازیں جو ہیں انہوں نے پارٹی کا دفاع کرنا ہے، لیکن ان آوازوں کی اس وقت بالکل بھی نہیں سنی جا رہی، بلکہ ان کو الٹا پارٹی سے ہی نکال دیا گیا ہے۔ یعنی ناظرین، عمران خان کے جیل میں ہونے سے پارٹی کو شدید نقصان ہو رہا ہے۔ شیر افضل مروت کی مثال لے تو کل تک وہ اپنی پارٹی کے سیاہ سفید فیصلوں کو میڈیا پر ڈیفینڈ کر رہے تھے۔ آج پارٹی سے نکالے جانے کے بعد کھل کر وہ چینلز پر اپنی کور کمیٹی کو اور دیگر جو لوگ ہیں پارٹی میں ان کا ٹھیک ٹھاک رگڑا لگا رہے ہیں۔ اس طرح مجھے نکالا گیا نا، پی ٹی آئی میں اس طرح نکالے جانے کے بعد کسی کا مستقبل محفوظ نہیں ہے۔ کسی کو بھی اس طرح کسر پسر کے ذریعے نکالا جا سکتا ہے۔ یہ اصولی طور پہ فیصلے ہونے چاہیے کہ پارٹی میں جو ہیں کسی کو نکالنے کے لیے کوئی جواز تو ہونا چاہیے۔ اسے ایک براہ راست نقصان پارٹی کو یہ ہو رہا ہے کہ پارٹی کے گندے کپڑے میڈیا پر آ کر دھوئے جا رہے ہیں، اور دوسرا بالواسطہ نقصان یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ بالکل ریلیکس کر رہی ہے۔ اس کو فی الحال کسی اپوزیشن سے کوئی بھی بڑا خطرہ نظر نہیں آ رہا، کیونکہ مسلم لیگ نون تو دیکھ رہی ہے کہ اپوزیشن کی بڑی جماعت پہلے اپنے مسائل حل کر لے، پھر وہ ان کے لیے کوئی چیلنج کھڑا کر سکتی ہے، لیکن ابھی تو اس کا دور دور تک جو ہے وہ کوئی امکان نظر نہیں آ رہا۔ ناظرین، اسی صورتحال پہ ذرا بات کرتے ہیں تفصیل سے ایک ایسے مہمان سے جو آج کل خبروں کی زینت بنے ہوئے ہیں، بلکہ نارملی رہتے ہی ہیں، خبروں میں ہی رہتے ہیں، لیکن آج کل کچھ زیادہ ہو رہے ہیں اور ان کے پاس بڑی تفصیلات ہیں، بہت اپنے نئے دلائل کے ساتھ وہ آ رہے ہیں کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا
اس کے نتیجے میں اب وہ کھل کر بول رہے ہیں. بات میں کر رہا ہوں جناب شیر افضل مروت صاحب کی. پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے اور آج مجھے جوائن کرا میں اسٹوڈیو میں. یہ کہنا ٹھیک ہے ویسے کہ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے؟ تعلق تو ہے نا آپ کا, پارٹی نے تو آپ کو جو مرضی کیا ہو. دیکھیے مجھے کوئی نوٹیفیکیشن نہ کسی نے دیا ہے, نہ مجھے کسی نے سنا ہے, نہ کوئی چیز مجھے بھیجی گئی ہے. تو لہٰذا آپ کو یاد دلا دوں, کچھ عرصہ قبل بھی اس طرح نوٹیفیکیشن ہوا تھا, مجھے نکالا گیا تھا. یہی طریقہ تھا, سوشل میڈیا پہ بتایا گیا کہ نکال دیا گیا, نہ کہیں سنا تھا. اس نوٹیفیکیشن کا کیا ہوا؟ وہ کبھی واپس بھی لیا گیا؟ جب اس نوٹیفیکیشن کی کوئی اہمیت نہیں تھی تو اس کی کیا اوقات ہے؟ اور آپ کی پوزیشن بھی. اچھا میں مروت صاحب آپ کی, میں کیونکہ آپ کافی انٹرویوز دے بھی رہے ہیں تو میں سن رہا تھا 2-4 چیزیں جو آپ مستقل کہہ رہے ہیں. ایک تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک خاص مخصوص ٹولہ ہے جس نے یہ تمام تر سازش کر کے آپ کو نکلوایا ہے. اس میں سے آپ نے صرف سلمان اکرم راجہ صاحب کا نام لیے, باقی ابھی تک آپ نے کوئی نام نہیں لیے. کئی لوگوں نے آپ سے کوشش پوری کی لیکن آپ نے کہا میں نام نہیں لوں گا. پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ جی خان نے مجھے بلایا ہے, تاریخ نہیں ہے, لیکن ملوں گا تو گلہ کروں گا, ترلے نہیں کروں گا. یہ بھی آپ نے کہا ہے. اور آپ نے ساتھ یہ بھی جو مختلف لوگوں میں سے جن کی آپ نے نام لے کر تعریف کی ہے, ایک تو اسد کیسر صاحب کے حوالے سے آپ خود کہتے ہیں کہ میرے آپ کو وہ سیاست میں لے کے آئے. علی امین گنڈا پور کے حوالے سے بھی آپ کی جو کلمات ہیں وہ ٹھیک رہتے ہیں. اور آپ نے حال ہی میں فواد چودھری صاحب کی تعریف کی ہے کیونکہ آپ نے کہا میں بڑا حیران ہوا کہ انہوں نے آپ کے حوالے سے بات کی. یہ تو آپ کے بیسک جو مدعا ہے جو بھی آپ لے کے چل رہے ہیں. میں یہ سمجھنا چاہ رہا تھا جب میں یہ سارا کچھ آپ کے انٹرویو سن رہا تھا کہ اگر یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھیں تو یہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ اب آپ کی لڑائی ہے کس سے؟ بہت شکریہ. لڑائی تو میں نے کبھی کسی سے نہ چاہیے نہ شروع کی ہے. ہمیشہ میرے پاس شہادتیں موجود ہیں اور کل میں نے اس پہ ٹویٹر پہ سلمان اکرم راجہ صاحب کو ریکویسٹ کی ہے کہ آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں نے گالیاں دی ہیں تو گالیوں کا کوئی ثبوت لاؤ, یا میں نے کہیں کسی کے کان میں کھانا پوسی کر کے کی ہیں جس طرح خان کے کان میں کھانا پوسیاں کی جاتی ہے. میں نے گالی نہیں دی ہے, میں نے اس کو ایجنٹ نہیں بولا ہے. میں نے اس کو صرف اور صرف اس کے 4 دفعہ بیانات کے جواب میں, بالخصوص جو کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں انہوں نے میرے حوالے سے باتیں کی اور جو تحقیر آمیز لہجہ اختیار کیا, میں نے اس کو پھر جواب دیا کہ یہ سیکرٹری جنرل کہاں سے بنا ہے. ثابت کر دیں کہ میں نے ڈسپلن کی وائلیشن کی ہے. یہ ڈسپلن آپ پہ لاگو نہیں ہوتا ہے جب آپ میرے خلاف بیانات دے رہے ہیں, اور ماضی میں بھی لوگوں نے, میں نے ان کو مناظرے کا چیلنج دیا. میں چاہتا ہوں کہ مناظرہ ہو جائے, اگر میں غلط ہوں تو مناظرے میں ثابت ہو جائے گا تو لین ٹھہرایا جاؤں گا. لیکن اگر یہ ثابت نہ کر سکے اور میں ثابت کر دوں کہ یہ 1 سال سے پی ٹی آئی کی آفیشل میڈیا میرے خلاف کیوں لگی ہے اور مجھے بار بار کیوں نکالا جا رہا ہے, اس کے پیچھے محرکات کیا ہے, میں کن قوتوں سے لڑ رہا ہوں, میرا قصور کیا ہے, پھر میں وہ ثابت کروں. لیکن وہ آپ ابھی تک ثابت نہیں کر رہے, آپ کھل کے بات نہیں کر رہے. ابھی آپ اشاروں کناروں میں بات کر رہے ہیں, ماں سوائے سلمان راجہ صاحب کے حوالے سے آپ کھل کے بات کر رہے ہیں. لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک مخصوص گروپ ہے, اس کا سرغنہ کون ہے بھی آپ نے اس طریقے اس کا نام نہیں لیا. آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو سوشل میڈیا, آفیشیل سوشل میڈیا ہے, وہ بھی آپ کے خلاف جو ہے وہ گالم گلوچ پہ لگے ہوئے ہیں. تو یہ یعنی جماعت کے اندر یہ کیا پورا ایک نظام ہے جو خاموشی سے آپ کے اوپر جو ہے اس کو کھول دی؟ تھوڑا سا کلیئر کریں نا کہ یہ دیکھیں 1 سال سے پالیسی یہ ہے کہ اس کو گرانا ہے. جو ہی الیکشن ہو گئے نا, میں غدار ڈکلیئر ہو گیا اپنے لوگوں کی مہربانی سے, اور 1 سال سے جناب مجھ پہ طرح طرح کے بہتانات تنترادیے الزامات لگ رہے ہیں. اس کے بعد جو ہیں صرف اتنا ہی نہیں, مجھ سے تمام مناصب لیے گئے, کوئی وجہ نہیں ہے. کور کمیٹی سے نکالو, پولیٹیکل کمیٹی سے نکالو, پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی ریکمنڈیشن وڈرا کی, میرا بھائی تھا پروونشل گورنمنٹ میں اس سے. لیکن یہ کون, مطلب میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ تو سارا کچھ ہوا آپ کے ساتھ, لیکن یہ جو اب آپ نے باقاعدہ طور پر نشاندہی کر لی ہے کہ یہ کون ہے, مطلب ایک شخص تو نہیں ہے نا, یہ سلمان راجہ صاحب تو نہیں کر رہے نا, چلیں وہ سامنے آ گئے ہیں, یہ کون, پورا ایک سسٹم کیا ہے جو آپ کے خلاف بنا ہوا ہے؟ دیکھیے سسٹم اس طرح ہے کہ خان جو ہیں ان تک جو رسائی جن لوگوں کی ہے, انہوں نے خان کو بیسیکلی پریکٹیکلی محصور کیا ہوا ہے. وہ خان سے کوئی انڈیپینڈنٹ فیصلہ ہونے ہی نہیں دے رہے ہیں. جو بھی فیصلہ ہوتا ہے یا ریورس ہو جاتا ہے یا جو ہیں وہ فیصلہ اس دن نہیں تو اگلے دن تبدیل کرایا جاتا ہے.
میرٹ کے بجائے اپنے لوگوں کو مناصب دلوانے ہیں، کسی کو وزیر، کسی کو چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی، کسی کو ایڈوائزر، کسی کو. خان صاحب بات کیوں مان لیتے ہیں؟ کانوں کے کچے ہیں. نہیں، کانوں کے کچے یہ بار بار لوگ کہہ رہے ہیں، کانوں کا کچا ہونا اس میں نہیں ہے. خان باہر ہوتا تو پھر خان کو کانوں کا کچا کہہ سکتے تھے اگر وہ اس طرح کے باتیں. پہلے ماضی میں اس نے اس طرح باتیں مانی ہے، لیکن اب جو ہوا وہ یہ ہے کہ وہی 5-6 لوگ ہیں جو مسلسل ان سے مل رہے ہیں، اپنا بیانیہ ان کے کانوں میں ڈال دیتے ہیں. ایک آ کے بات کر لیتا ہے، دوسرا جناب اس کی تصدیق کر لیتا ہے، اور تیسرا اس پہ گواہ بن جاتا ہے. تو پھر یہی وجہ ہے کہ ابھی جو آپ کے خلاف ویلاگ بھی ہونے شروع ہو گئے. ہاں، کس نے کیا آپ کے خلاف؟ میرے خیال میں 2-3 آئے ہیں شاید. ویلاگ جو ہیں وہ تو ابھی نہیں ہوئے رہے ہیں، بلکہ میں مزے کی بات بتا دوں، میرے خلاف جن لوگوں نے آج کل میرے خلاف ویلاگ شروع کیے ہیں، خصوصاً میں سلمان عمران ریاض صاحب اور علی زئی صاحب اور ان تمام لوگوں نے ماضی میں مجھے ہیرو بنایا. عمران ریاض صاحب قوم کو یہ وضاحت دیں کہ یہ مجھے اپوزیشن لیڈر کیوں بنوانا چاہتے تھے. میرے حق میں اس نے ویلاگ کیے، اور یہ اپریل 2024 سے پہلے کی بات ہے جب اپوزیشن لیڈر نہیں بنا تھا. تو پھر کیا ہوا؟ کیا مسئلہ کیا پھر ہوا یہ کہ اب وہی لوگ مجھے گرا رہے ہیں طرح طرح کے الزامات. اب شہباز گل صاحب ہیں، الزامات لگا رہے ہیں تابڑ توڑ. کوئی 6 ماہ سے نکالا تو اب گیا ہوں نا، 6 ماہ سے. اب شہباز گل صاحب کو خان نے کور کمیٹی سے اور پولیٹیکل کمیٹی سے 2.5 ماہ قبل نکالا ہے. کیوں نکالا ہے یہ بھی ان کو جواب دینا چاہیے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ابھی تک خان کی اس حکم پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے. خان نے 3 دفعہ پوچھا. میں کیوں نکالا تھا؟ نکالنے کی وجہ تو وہ میں کچھ چیزیں وقفوں کے لیے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ ابھی ان کا جواب آئے گا. پھر اور چیزیں ہیں جو میں ان لوگوں کے جو ویلاگ کر رہے ہیں ان حوالے سے میں بہت خوش ہوں کہ اب ذرا تھوڑے سے ہم آمنے سامنے آ گئے. تو شہباز گل صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کام کیا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی حمایت میں آ گئے. آنا بھی تھا کیونکہ وہ ان گروپ کی ماں پہ میرے خلاف بول رہے تھے، اور آنے کے بعد جو ہیں مجھے تو وہ آلریڈی غدار بتا رہے ہیں. تو حضرت جو ہیں خود بڑے پاک صاف شفاف اور ایسے نظریاتی ہیں کہ خان کے دونوں موبائل خود اس نے چوری کیے جہاز میں جب خان پرائم منسٹر تھا، اور فیض صاحب کے ہاتھ میں رکھ دیے شہباز گل صاحب نے. اور شہباز گل صاحب کے اس موبائل چوری کرنے پر خان نے انکوائری بٹھا دی، اور انکوائری پہ 3 لیڈر تھے پی ٹی آئی کے جنہوں نے انکوائری کی، پھر اس کو ذمہ دار ٹھہرایا. اس نے جواب دیا کہ وہ میں جہاز میں چھوڑ آیا ہوں. وہ موبائل خان کو آج تک نہیں ملے، لیکن خان نے اس کی سزا یہ دی کہ اس دن کے بعد سے لے کر آج تک خان اس سے ملا نہیں ہے. وہ یہ جو آپ جو بات کر رہے ہیں اور اس کو کون کنفرم کر یا سکتا ہے؟ میڈیا اس بات کی تصدیق کر لیں حافظ فرحت صاحب سے، جو اس کے بعد چیف آف سٹاف بنا خان کا. وہ خان نے کہا تھا کہ میرے گھر، میرے دفتر، جدھر میں جاؤں گا یہ شخص نہیں آئے گا. لیکن مروف صاحب یہ تو بہت بڑا الزام ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ فون اٹھا کے انہوں نے دے دیے جنرل فیض امید. اب آپ ایک کام کر لیں کہ میری اس بات کی آپ آف دا ریکارڈ پی ٹی آئی کے لوگوں سے پوچھ لیں وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اس کی انکوائری کی. مطلب یہ تمام سینئر لاٹ کو، پوری پی ٹی آئی کو پتہ ہے. پوری پی ٹی آئی کو تو یہ بھی پتہ ہے نا. نعیم الحق صاحب جب کینسر کے آخری سٹیج پہ تھے اور اس کو بزدار نے نکلوا دیا پنجاب گورنمنٹ سے، کیوں نکالا وہ بھی ایک علیحدہ سوال ہے. تو جب نکلوانے کے بعد یہ گیا ان کی منت ترلے کیے، تو خان کو نعیم الحق صاحب نے کہا کہ بھائی میری آخری خواہش یہ ہے کہ آپ اس کو اپنے پاس رکھ لیں. تو اس کے خواہش کے احترام میں یہ خان کے پاس پہنچ گیا. تو پہنچنے کے بعد نعیم الحق صاحب جب انتقال کر گئے تو مطلب ہے کہ کسی کو جنازہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی. آگے وہ جو فون جو ٹیلی فون غائب ہوئے تھے وہ پھر کدھر گئے تھے؟ انکوائری میں کیا نکلا؟ میرا خیال ہے ان فون کے پیچھے جو فونوں میں خان کی کنورسیشن تھی، جو اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں ایک دن میں ساری چیزیں نہیں بتانا چاہتا ہوں. البتہ میں اب ویلاگ بھی اس حوالے سے خود بھی کروں گا. اچھا. کیونکہ بڑا مذاق ان لوگوں نے میرا بنا لیا. اچھا باقاعدہ ویلاگ شروع کریں گا. یہ گیا کس طرح پاکستان سے. شہباز گل کیسے گئے؟ الیکشن کمیشن کے ایک انتہائی بڑے کہ گارنٹر بننے پر اس نے اس کے ٹیکسٹ میسیجز دکھائے ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں کو، تو وہ گارنٹر بنے اور یوں. اور
عمران ریاض اور اس میں ایک چیز ہے، ان سب کو کہا گیا کہ آپ گالیاں دے اسٹیبلشمنٹ کو، برا بلا کہیں تاکہ آپ کا خلوص جو ہیں وہ آپ کی زبان سے نظر آئے. نہیں، عمران ریاض صاحب جو گئے ہیں، عمران ریاض صاحب کہتے ہیں میں گدے پر مسقط پہنچ گیا، عمان مسقط پہنچ گیا، اور مسقط جا کے وہ ویلاگ بھی کر رہا تھا، انٹرنیٹ بھی ہے، اور یہ ایجنسیاں اس کی پیچھے پڑی ہوتی تو یہ، اور پھر اس کا پاسپورٹ بلاک ہو رہا ہے، پورے پاکستان کو لمحے غائب ہے، اور پھر یہ اس کے کچھ دنوں بعد لندن جو ہیں پہنچ جاتے ہیں. اور یہ دیکھیں نا، سب نے ماموں بنانے کا جب سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. ان کی زبان یہ کہتا ہے کٹ گئی تھی، کبھی زبان نکال کے دکھائی تھی، کوئی اس میں سوراخ نظر آیا تھا، کوئی کٹ نظر آیا تھا. اور زبان کس نے ٹھیک کی اور اتنی جلدی ٹھیک ہو گئی. اور اس کے بعد آپ ذرا ان کے اساساجات دیکھ لیں. پھر اور بھی کچھ قوائف اور تفصیلات میرے پاس ایک فائل ہے، اور لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ دوسروں پہ الزام دھرتے ہیں. لیکن آپ سب کچھ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ کے اوپر ہی تنقید کر رہے ہیں. یہ میرے خلاف انہوں نے ایک دفعہ نہیں کی، 20 دفعہ شہباز گل نے کی، اور کئی دفعہ عمران ریاض نے کی. اب میری استدعا ہے کہ میرے ان الزامات کو آپ جھٹلا دیں، بتا دیں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. کچھ اور باتیں ہیں لیکن میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہیں. یہ لوگ جو ہیں یہ پوری ڈیل کے ساتھ گئے ہیں. ان کا کام ہے کہ پارٹی اور خان کا اگر کوئی سہولت، کوئی آسانی پیدا ہوتی ہے تو وہ بننے نہیں. آپ کو پتہ ہے اب ہماری معاملات کو خراب کون کر رہا ہے؟ یہی افیشل میڈیا جو ہیں وہ، اور بیسیکلی وہ لوگ جو نہیں چاہتے ہیں کہ خان کے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائے. لیکن آفیشیل میڈیا جو ہے وہ پارٹی پالیسی کو ہی ریفلیکٹ کرتا ہے. جو خان صاحب جو ہدایات دیتے ہیں اسی کے مطابق وہ چلتا ہے نا. والنٹیئر یہ کام کر رہے ہیں. آفیشیل میڈیا جو ہیں وہ تو اب اپنے آپ کو پارٹی سے اوپر کی چیزیں سمجھتے ہیں. کون چلاتا ہے اس کو؟ یہ سب مل کے. اس میں ایک مشوانی ہے، وہ خود سینیٹر بننا چاہتا ہے، لہٰذا یہ سب نے مل کے آنت مچائی ہوئی ہے. لیکن کوئی زبان کھولے، کوئی جرت کرے، گالم بریگیڈ آ جاتا ہے. گالی، آپ کو پتہ ہے لوگ گالیاں یہ نکالتے ہیں ہر اس شخص کو جو ان میں سے کسی کے لیکن اس میں ہمیشہ، اور میں گالیوں میں پڑ گیا ہوں. اور میں خود اگر یہ چیزیں زیادہ ہماری برائی کی طرف جاتی ہے تو میں پھر ایک سوشل میڈیا ٹیم بناؤں گا. 10,000 لوگ ہوں گے اور کام ہی ان کے ساتھ پھر میڈیا پہ دو دعات کرنے کا. لیکن مرو صاحب یہ تو ایک سٹینڈرڈ پالیسی ہے کہ اگر اس آفیشیل میڈیا کے ذریعے کوئی ایسی چیز آ رہی ہے جو خان صاحب کی پالیسی کے منافی ہے تو وہ اس کو روک دیں گے. انہوں نے صرف ایک لفظ کہنا ہے، وہ بات ختم ہو جائے گی. اگر وہ بار بار کوئی چیز ہو رہی ہے اس کا تو یہی مطلب ہے کہ وہ خان صاحب کو اس سے مسئلہ نہیں ہے، وہ خان صاحب کے 10 احکامات اگر ہوتے ہیں جو ان گروپ کو سوٹ کرتے ہیں وہ تعمیل ہو جاتے ہیں، جو ان کو سوٹ نہیں کرتے ہیں وہ ہوا میں اڑ جاتے ہیں. لیکن یہ تو پھر بڑی عجیب سی بات ہے کہ اگر خان صاحب کو یہ رپورٹیں تو ملتی ہے نا ساری، یہ کیسے ممکن ہے کہ انہیں نہیں پتا کہ کس طرح کوئی رپورٹ دے گا؟ روزانہ یہ بیٹے ہوتے ہیں، ان کے گماشتے مخبر بیٹے ہوتے ہیں. خان کو آپ کوئی بات کسی کے خان کے ساتھ علیحدگی میں کر ہی نہیں سکتے ہیں، ہر وقت کان لگائے ہوتے ہیں. آپ کو پی ٹی آئی میں اب یہ کلچر بن گیا ہے، جو کوئی تھوڑا بہت منصب لے لے تو اپنے عزت اور منصب بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ان غیبت کرنے والوں کے شر سے بچنے کے لیے کوئی بندہ آپ کا ادھر موجود ہونا چاہیے. یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں یہ بہت سارے اور لوگ جو پی ٹی آئی کے پرانے لوگ ہیں وہ بھی یہی سمجھتے ہیں سب کچھ، اور وہ بھی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے. پبلکلی تو نہیں کہیں گے لیکن نجی محفلوں میں آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ جو بات کر رہے ہیں یہ بالکل درست ہے. تو خان کے ساتھ وفاداری تو اس طرح نہیں نبھائی جا سکتی نا کہ ان تمام چیزوں کو ہوتے دیکھ کے ہم خاموش رہیں. پارٹی کا کوئی 1% کامیابی کا ریکارڈ کوئی بتا دیں 8 فروری کے بعد. 8 فروری تک تو قوم نے مینڈیٹ دے دیا. ہم نے کیا کیا؟ ہم نہ سیاسی محاذ پہ نہ عدالتی محاذ پہ کوئی کامیابی لا سکے، بلکہ الٹا ہماری تعداد گھٹتی چلی جا رہی ہے. تو یہ جو ساری پالیسیز بن رہی ہیں مرو صاحب، جو بڑے فیصلے چل رہے ہیں، تازہ مثال دوں ذرا، ان سے سوال تو بنتے ہیں نا. ابھی آیا کہ خان نے کہا ہے کہ جی جن لوگوں نے ووٹ بیچا ہے یا جن لوگوں نے وفاداریاں بیچی ان کو نکال دو. جی وہ نکالنا کدھر چلا گیا؟ ہاں کچھ بھی نہیں ہوا، خاموشی. نہیں چاہتے تھے نا وہ، تو اب تعمیل ضروری نہیں ہے.
شہباز گل صاحب کو خان نے پولیٹیکل کمیٹی اور کور کمیٹی سے نکلوایا 2.5 ماہ قبل. شاید میں یہ بات میں نے نہیں کی. پولیٹیکل کمیٹی اور کیوں نکالا اس کے پیچھے بھی علیحدہ ایک محرک ہے. کیا وجہ تھی؟ لیکن وجہ یہ تھی کہ ایک تو یہ کور پولیٹیکل کمیٹی میں لوگوں سے جھگڑتا بھی تھا اور ان کی توہین بھی کرتا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ تمام انفارمیشن جو ہیں جس طرح یہ اس میں تو پارٹی کے بہت سارے کانفیڈینشیل ایشوز ڈسکس ہوتے ہیں. وہ جناب ویلاگ کے لیے اس کو کنٹینٹ مل جاتا تھا, وہ پارٹی کی کانفیڈینشیلی باڑ میں جائے وہ جناب ساری چیزیں ویلاگ پہ بتا دیتا تھا. تو خان نے ان کو پیغام بھجوایا کہ یا ویلاگ چھوڑ دو یا یہ چھوڑ دو. تو پھر انہوں نے کہا کہ پھر ویلاگ تو نہیں چھوڑ سکتا ہوں, اس میں تو ڈالر ہے. انہوں نے ایگری بھی کیا, لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ 2.5 ماہ ہو گئے ہیں اور خان نے تیسری دفعہ جب پوچھا تو پی ٹی آئی کی اس مذاکراتی ٹیم میں جو حکومت کے ساتھ کر رہی تھی, علامہ ناصر صاحب اور حمید رضا صاحب, یہ تو بڑے مطلب ایسے لوگ ہیں جو جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں اور نہ کسی کے دباؤ میں آئیں گے, تو ان سے کوئی پوچھ لے. خان نے ان کی موجودگی میں پھر پوچھا کہ ابھی تک کیوں نہیں نکالا ہے. آج بھی سلمان اکرم راجہ صاحب کی مہربانی سے وہ اسی کور کمیٹی میں بیٹھا ہوا ہے. میں نے پوچھا کسی سے, کسی ممبر سے کہ پھر وہ منٹس میں ان کا نام نہیں آ رہا ہے. کہتا ہے اب یہ خاموش بیٹھا ہوتا ہے تاکہ صرف خبریں اس کو ملے. تو لہٰذا یہ ہو رہا ہے پارٹی میں اور ورکر کو. اور یہ خان صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو ان تمام باتوں سے ان کو نہیں بتایا جا رہا کہ سب کچھ ہو رہا ہے, ان کو ایکچولی معلوم ہی نہیں ہے یہ چیزیں نہیں معلوم ان کو. اگر علم ہوتا, اور یہ ایک دفعہ نہیں ہوا ہے, 20 دفعہ خان کے احکامات کو انہوں نے ہوا میں اڑائے ہیں. میں کبھی, لیکن میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری اور باتوں سے میں ان لوگوں پہ ضرور بات کروں گا جو میرے اوپر بات کریں گے. تو اب فائنلی مجھے بتائیں عمر صاحب کہ ابھی تمام تر معاملات آپ کے سامنے ہیں, آپ نے سب کچھ کہہ دیا, پبلک میں آ کے اب باقاعدہ بات کر رہے ہیں, تو آپ اپنے لیے جو ہے پارٹی کے دروازے مزید بند کریں گے, کیونکہ وہی لوگ جا کے خان صاحب کو بولیں گے کہ دیکھیں جی انہوں نے یہ کہا, انہوں نے اب سلمان راجہ صاحب کے اوپر آپ تنقید کر رہے ہیں. وہ پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں, تو پہلے بھی کی ہے نا. وہ تو سلمان اکرم راجہ صاحب کو تو میں نے یہ کہا ہے, وہ کہتے ہیں مجھے گالی دی ہے. تو شہادت لے آئے نا, کہاں گالی دی ہے. میں اس کو برا بلا کہا ہے, آپ لے آئے نا, آپ نے 5 دفعہ میرے خلاف بیانات دیے, پھر کہیں جا کے میں نے آپ کو جواب دیا. دوسری بات یہ ہے نا, میں نے تو یہ کہا ہے نا کہ یہ سیکرٹری جنرل بن نہیں سکتا ہے, میں وکیل ہوں. چلے وہ تو آپ کا اچھا, میں نے نواز شریف صاحب کے حوالے سے بیان دیا. آج سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی وہی بیان دیا کہ جی بالکل وہ جو ہے سپریم کورٹ کا جو یہ فیصلہ ہے وہ جورسڈکشن نہیں تھی, وہی میری بیان کی ہو بہو تائید کی. اب عمران ریاض صاحب کل کی ویلاگ میں یا آج کی ویلاگ میں ان کی بڑی ستائشیں کر رہے ہیں اور اسی موقف پہ میری وہ غیبت کر رہے ہیں. وہ کہتا ہے کہ یہ مریم نواز کا بیانیہ ہے, حضرت نے کبھی قانون پڑھا ہی نہیں ہے, نہ وہ فیصلہ پڑھا ہے, بس کیمرے کے آگے بیٹھ کے ان کا خیال ہے کہ لوگ جو ہیں بڑے ہی شدت سے انتظار کر رہے. اب عمران ریاض صاحب کو میں استدعا کروں گا, ایمانداری کا تقاضا ہے کہ اب ذرا سلمان اکرم راجہ صاحب جو ڈیزگنیٹڈ یا جو کہ قائم مقام سیکرٹری جنرل ہے, وہ نواز شریف کے نکالے جانے کو جو ہیں اپنے موقف سے یہ ثابت کر رہا ہے. قانونی دلائل اس نے دیے کہ یہ غلط فیصلہ ہے. میرے اوپر تو آپ نے کیا ویلاگ, ذرا ان حضرت سے بھی پوچھ لیں کہ وہ کیوں کر ایسا بیان دے رہے ہیں. لیکن مجھے بالکل فائنلی اس کا جواب دیں. میں نے پہلا سوال کیا تھا, میں پھر وہی آپ سے کر رہا ہوں. اب آپ ایکچولی کس کے خلاف لڑ رہے ہیں؟ ان کے خلاف. یہ وہی لوگ ہیں نا, 1 سال میں انہوں نے میرا ناک میں دم کیا, میں ان کے خلاف بولتا ہی نہیں تھا. لیکن آپ صرف ایک شخص کے خلاف بول رہے ہیں ابھی. نہیں, ہاں نہیں, وہ جو ایک شخص ہے نا وہ تو بیسیکلی ترجمان ہے. تو باقیوں کا آپ نام کیوں نہیں لے رہے؟ یہ ساری باتیں ان کو ہی میں کہہ رہا ہوں, وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں ان کو ایڈریس کر رہا ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ کچھ تھوڑی سی ہمت کر کے کچھ تو سامنے آ جائیں. جس دن وہ آ گئے سامنے, ساری چیزیں عوام اور پبلک اور پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کے سامنے رکھوں گا کہ انہوں نے کیا 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 ہے. یقین کریں جس دن میں نے منہ کھولا ورکر جا کے ان پہ تھوکیں گے. اور ابھی اب منہ کھولنے کے قریب نہیں ہے. نہیں, میں خان کو, چونکہ خان کو دیکھیں, خان صاحب کے کاس کو, خان صاحب کی پارٹی کو میرے اس طرح بات کرنے سے ڈیمیج ہوگی. لیکن اگر وہ لوگ ڈیمیج دینا چاہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی آ جائیں, پھر کریں گے آپ. اور میں تو ان کو دعوت دیتا ہوں نا, سلمان اکرم راجہ صاحب کو کہتا ہوں آ جائیں میرے ساتھ مناظرہ کر لے, لائیو مناظرہ, پورا پاکستان دیکھ لے کہ میرا گناہ کیا ہے.
ٹھیک۔ انہوں نے میرے پاس کوئی راستہ دیوار کے ساتھ لگا دیا ہے، لہذا جو ان کے بس میں ہو سکتا ہے کریں۔ گالیاں اب آپ نے خاموش نہیں رہنا۔ گالیاں نہ میں گالیاں بھگت رہا تھا، ان کے ویلاگ سن رہا تھا، اب تو ویلاگ بھی کروں گا اور گالیوں کا جواب بھی ایسے لوگ انشاءاللہ میں لاؤں گا جو ان کی طبیعت خوش کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ شیر افضل مروت صاحب بہت شکریہ۔ ناظرین گفتگو آپ دیکھ رہے تھے، لگتا تو یہ ہے کہ اب جو ایک طریقے سے مروت صاحب نے اپنا کچھ خاموشی اختیار کی ہوئی تھی اب وہ کھلتی جا رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ الٹیمیٹلی بال جو ہے وہ تو عمران خان صاحب کے کورٹ میں، انہوں نے فیصلہ کرنا ہے، اور کیونکہ ایک میٹنگ ڈیو ہے، اب وہ پتہ نہیں کب ہوگی، لیکن جب بھی ان کی ہوگی مروت صاحب کی میٹنگ تو اس کے بعد کلیئر ہوگا کہ یہ جو تمام تر جو ایک ایشو کھڑا ہو گیا تحریک انصاف میں مروت صاحب کی پارٹی سے نکالنے کے بعد وہ کس طریقے سے ریزالو ہوگا۔ اور اس صورتحال پہ ناظرین کچھ تجزیہ میری نظر میں، تحریک انصاف ایک بار پھر احتجاج کا رستہ پکڑنے جا رہی ہے۔ پارٹی لیڈروں کی طرف سے بیانات آنے شروع ہو گئے کہ عید کے بعد سڑکوں کو گرم کیا جائے گا۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے حکم دے دیا ہے کہ جارحانہ سیاست کا مظاہرہ ہونا چاہیے، مگر اس کے ساتھ ساتھ پارٹی کے اندرونی اختلافات روزانہ ہیڈ لائنز بنا رہے ہیں اور ہر طرف سے اس بات کی تصدیق ہو رہی ہے کہ جماعت کے اندر کی گروپ بندی شدت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ اس کا منفی اثر سوابی کے جلسے میں نظر آ گیا تھا۔ اگر معاملات ایسی رہے تو عید کے بعد کی احتجاجی مہم کا امپیکٹ شاید اتنا زیادہ نہ ہو پائے۔ دوسرا مسئلہ جس کا حل تحریک انصاف ابھی تک نہیں نکال پائی وہ ہے پنجاب کا۔ یعنی گزشتہ سال جیسی بھی احتجاجی کالز جماعت نے کی، ان کا پنجاب کے حوالے سے پنجاب کا کوئی رول جو تھا وہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ یعنی اب بھی صورتحال ویسی ہی ہے، نہ صرف پنجاب میں جماعت کی تنظیمی کمزوریاں سب کے سامنے ہیں بلکہ حکومت کی طرف سے کریک ڈاؤن میں بھی کوئی نرمی نہیں آئی۔ چنانچہ اگر تحریک انصاف اب ایک نئی تحریک چلانے کا ارادہ رکھتی ہے تو یہ سوال بنتا ہے کہ اب نیا کیا ہوگا؟ اور ماضی میں جب احتجاج سے جماعت اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکی تو اب وہ کامیابی کیسے حاصل کر پائے گی؟ پرابلم یہ ہے کہ تحریک انصاف کی پالیسیوں میں سوچ کی کمی بھی نظر آ رہی ہے اور تسلسل کی کمی بھی۔ جب تک جماعت ان دونوں مسائل کو حل نہیں کرے گی تب تک شاید وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو پائے۔ ابھی وقت بریک کا، واپس آ کر مسلم لیگ نون کے ایک اہم رہنما سے پوچھیں گے کہ کیا حکومت نے اب بھی مذاکرات کا دروازہ کھلا رکھا ہے، اور سپریم کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے کون سی درخواست دائر کر دی ہے۔ ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید۔ ججوں کی سینیورٹی کا معاملہ قانونی جنگ کی طرف چلا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے آج سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا اور اپنی سینیورٹی کے خلاف باقاعدہ درخواست دائر کر دی ہے۔ اس سلسلے میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس بابر ستار، جسٹس سردار اعجاز اسحاق اور جسٹس سمن رفت امتیاز نے سینئر وکلاء منیر اے ملک اور بیرسٹر صلاح الدین کی خدمات حاصل کی ہیں۔ 49 صفحات پر مشتمل درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ سپریم کورٹ قرار دے کہ صدر کو آرٹیکل 200 کی شق 1 کے تحت ججز کی تبادلے کے لامحدود اختیارات حاصل نہیں ہیں۔ یہ آرٹیکل محض عارضی تبادلے سے متعلق ہے۔ صدر مملکت نے آرٹیکل 200 کی شق 1 کا استعمال جوڈیشل کمیشن کے اختیار کو غصب کرنے کے لیے کیا ہے۔ مفاد عامہ کے بغیر ججز کو ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا۔ ججز کا تبادلہ سینیورٹی لسٹ کو متاثر کیے بغیر عارضی طور پر ہو سکتا ہے، مگر اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کا ٹرانسفر کچھ اور وجوہات کے سبب کیا گیا ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی موجودہ سینیورٹی لسٹ کو کالعدم قرار دے، جسٹس سرفراز ڈوگر کو بطور قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کام سے روک دیا جائے۔ اسی طرح جسٹس خالد سمرو اور جسٹس محمد آصف کو جوڈیشل ورک سے روکا جائے۔ درخواست میں یہ بھی موقف اختیار کیا گیا ہے کہ ٹرانسفر ہونے والے ججز کا نیا حلف نہ لینا آئینی خلاف ورزی ہے۔ کسی جج کی سینیورٹی اس ہائی کورٹ سے شروع ہوتی ہے جہاں اس نے حلف لیا ہو۔ ایک ایسے جج کو قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بنایا گیا جس نے محض 2 ہفتے ہی ہائی کورٹ میں گزارے۔ ججز کا ٹرانسفر کر کے سینیورٹی لسٹ جس انداز میں تبدیل کی گئی، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے انتظامی امور میں جو ہے وہ من مرضی کی مداخلت ہے۔
اس آئینی درخواست میں صدر مملکت، وفاق جوڈیشل کمیشن، رجسٹرار سپریم کورٹ جسٹس سرفراز ڈوگر، جسٹس خادم سمرو اور جسٹس محمد آصف سمیت سندھ، لاہور، بلوچستان اور اسلام آباد ہائی کورٹس کے رجسٹرار کو فریق بنایا گیا۔ ناظرین، اب یہ جو ججز کے حوالے سے جو میں بات کر رہا تھا، اب یہ بڑی ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے، کیونکہ 26ویں ترمیم کے بعد جو ایشو کھڑا ہوا ہے جوڈیشری کا، وہ تھم نہیں رہا، اور کہیں نہ کہیں سے اس کی جو مختلف اس کے جو ایلیمنٹس ہیں وہ اپنے آپ کو مینیفیسٹ کر رہے ہیں، اور یہ گورنمنٹ کے لیے یہ ایشو بالکل ہے۔ کتنا ہے اس پہ ذرا بات کرتے ہیں۔ میں جوائن کر رہے ہیں جناب خرم دستگیر صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے۔ خرم صاحب السلام علیکم۔ سلام۔ اچھا خرم صاحب، یہ آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا کہ یہ جو آج جو 5 اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہیں، انہوں نے اب سپریم کورٹ میں جو ہے یہ اپنا کیس لے گئے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ڈوگر صاحب بن رہے ہیں، ان کی سینیورٹی والا معاملہ، یہ ایشو تھم نہیں رہا، اور یہ ایشو ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے 26ویں ترمیم سے، جو کہ کنیکٹڈ ہے اس تاثر سے کہ حکومت جو ہے وہ اب کورٹ پیکنگ کر رہی ہے، عدلیہ کو اپنے نیچے رکھنا چاہتی ہے۔ تو یہ خرم صاحب، یہ معاملات کہاں جائیں گے گورنمنٹ کے لیے؟ یعنی مشکل ہوتا جا رہا ہے اس طریقے سے جوڈیشری کو جو ہے وہ کنٹرول کرنا، جبکہ اس طرح کے جو 5 جج صاحبان ہیں جن کا میں ذکر کر رہا تھا، یہ ابھی بھی موجود ہیں اور یہ پیچھے ہٹنے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ جی، لیکن ان کا جو پٹیشن کرنا ہے تو اس عمل کو ہم خوش آمدید کہیں گے، کیونکہ یہ صحیح طریقہ ہے ان معاملات کو ٹیکل کرنے کا۔ انہوں نے اب ایک ریٹن فارم میں جو ان کے خیال میں قانون اور آئین تھا، اس کی ایک پٹیشن کر دی ہے، اور اس پہ سپریم کورٹ اپنی رائے دے دے گا۔ اور یہ طریقہ کار جو ہے پٹیشن کرنے کا، یہ خط لکھنے سے یا بیان دینے سے یا بینچ کے اوپر ریمارکس دینے سے کئی زیادہ بہتر قانونی اور آئینی راستہ ہے۔ کیونکہ اب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں آ ہی گیا ہے ان 5 جج صاحبان کی طرف سے، تو اس سے پہلے جو ہے وہ کوئی تعیناتی باقاعدہ طور پر نہیں ہونی چاہیے۔ دے شوڈ جوڈیشل کمیشن شوڈ ویٹ فار ججمنٹ آن دس پٹیشن۔ آپ اگری کریں گے؟ نہیں، میں نہیں ایگری کروں گا جب تک سپریم کورٹ اس کے اوپر یا تو کوئی سٹے آرڈر فوری طور پر ایشو کر دے، انجنکشن دے دے کہ جی جب تک ہم یہ سن رہے ہیں یہ معاملہ، جب تک کوئی انجنکشن فیلڈ میں نہیں ہے، جو ایگزیکٹو ہے وہ ود ان اٹس رائٹس ہے کہ وہ جو ہے جو پورا پروسیس ہے اس کو جاری رکھے۔ جو ایک جنرل پرسپشن ہے وہ یہی ہے کہ عدلیہ کو جو ہے وہ چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے، جو بھی کوئی ایسا رستہ تھا جہاں سے عدلیہ اپنی آزادی کو ڈسپلے کر سکتی تھی، اس کو بند کر دیا گیا ہے۔ آپ کے خیال میں یہ سسٹینیبل ہے؟ نہیں، میں اول تو اس آزادی کا جو پورا نیریٹو ہے میں اس سے اگری نہیں کرتا۔ میں جو کہ اس کا عینی شاہد ہوں جب 18ویں اور 19ویں ترمیم ہوئی، اور اس کے نتیجے میں اگر آپ اس کو ایک تجربہ کہہ لیں کہ یہ کوشش کی گئی کہ تمام ججز جو ہیں انہی کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ اپنے نئے ججز کا انتخاب کریں، اور وہ پوری جو ہے ڈسپلن کریں پوری جوڈیشری کو، اس کے اندر کوئی احتساب یا پرفارمنس جج کریں، اور عوام کو جو ہے ان کا جو ایشوز ہیں سارے پٹیشن کی صورت میں اس پہ ڈسپیچ کریں، کوئک ڈسپیچ کریں۔ یہ کوئی کام بھی ان 15 سالوں میں نہیں ہو پایا۔ تو لہٰذا اب اگر پارلیمنٹ نے قانون سازی کی ہے جس میں پہلے سے زیادہ پارلیمنٹ کا رول ہے، تو ہمیں اس کو، میں تو اسے خوش آمدید کہوں گا کہ وہ جوڈیشری جو اپنے آپ کو احتساب کرنے میں ناکام ہوئی ہے اور کسی طرح کی پرفارمنس کرائیٹیریا جو ہے اس کو ڈٹرمن کرنے میں ناکام ہوئی ہے، اپنے رولز ان کے پاس موقع تھا لکھنے کا، اس میں ناکام ہوئے، عوام کے کیسز کو ڈسپیچ کرنے میں وہ ناکام ہوئے، تو اب ایک نیا تجربہ جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے۔ خرم صاحب، تھوڑا سا میں پولیٹیکلی بھی بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف نے اب یہ کہہ دیا ہے کہ جی ہم ایک بار پھر جو ہے وہ احتجاج کرنے جا رہے ہیں عید کے بعد، اور وہ اپنی تیاری کر رہے ہیں، اور اس بار جو تھوڑا سا ڈیفرنٹ چیز ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جو ہماری ایک گرینڈ الائنس ہے، ہم ان گرینڈ الائنس میں جتنی بھی جماعتیں ان سب کو ساتھ لیں گے، جس میں بائی دی وے مولانا فضل الرحمان صاحب بھی شامل ہیں، اور پھر ایک یعنی کہ ایک متحد قسم کا ایک محاذ بنا کر اور پھر یہ احتجاج کرنے جائیں گے۔ تو یہ گورنمنٹ کے لیے پولیٹیکلی اب معاملات تھوڑے سے مشکل ہوتے جا رہے ہیں اگر پاکستان تحریک انصاف نے اپنی یہ سولو فلائٹ چھوڑ دی تو۔
پہلی تو بات یہ کہ ہم اپنی کوشش جاری رکھیں گے کہ مولانا فضل الرحمان ان کے ساتھ ہمارے بہت پرانے روابط ہیں ہماری لیڈرشپ کے، کہ وہ وفاقی حکومت کا حصہ بنے. ان کو ہم پہلے بھی دعوت دے چکے ہیں، پھر دیں گے. لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا بڑی سخت الفاظ میں خرم صاحب وہ کہتے ہیں الیکشن ہی ماننے کو تیار نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں الیکشن غلط ہوئے اور تازہ الیکشن ہونے چاہیے. تو جب انہوں نے یہ پوزیشن بنائی بھی ہے تو اس کے بعد تو کوئی امکان ہی نہیں ہے. حصہ بنتے ہیں تو ہم ویلکم کریں گے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گرینڈ الائنس جو احتجاج کرے گی اس میں 26 نومبر کے برعکس جو ہے وہ ہم ایک امن دیکھیں گے. خرم دستگیر صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. گرینڈ الائنس اگر بنتا ہے اس سے جو پاکستان تحریک انصاف کی سیاست ہے اس میں کچھ ماڈریشن آئے گی، اس میں جو ایک جو اس کا ایک جارحانہ اس کا جو ایک عنصر ہے وہ کم ہوگا. یہ ایک نیا ایلیمنٹ ہوگا جو انٹروڈیوس ہونے جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو پولیٹیکل اپوزیشن ہے اس میں. دیکھنا یہ ہے کہ وہ زیادہ مؤثر ہوگا یا اس سے جو پریشر ہے گورنمنٹ میں وہ جتنا بھی ہے وہ کم ہوگا. I think that is going to be a very interesting aspect to it. ناظرین بڑے ایشوز پر ہم نے بات کی، لیکن آج اور بھی بہت کچھ ہوتا رہا ملک میں جس کا ذکر کرنا ضروری ہے. آج ہمارے سیگمنٹ میں خبر خلاصہ. پاکستان کو IMF سے کلائمیٹ فنڈ کی مد میں 1 سے 1.5 ارب ڈالر ملنے کی توقع ہے. وزیر خزانہ کے مطابق IMF وفد نے 24 فروری کو پاکستان آنا ہے. پروگرام سے متعلق تمام امور درست جا رہے ہیں. PTI کارکنوں کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف ملا ہے. 26 نومبر کے احتجاج کے مقدمات میں گرفتار 120 کارکنوں کی ضمانتیں منظور اور انہیں فوری رہائی کا حکم دے دیا گیا. عدالت نے ہدایت کی ہے کہ بیان حلفی دے کہ آئندہ ایسا جرم نہیں کریں گے. ملٹری ٹرائل کیس میں آئینی بینچ کے جج جسٹس جمال مندوخیل نے سوال اٹھایا کہ کیا ایگزیکٹو کے ماتحت آرم فورسز عدالتی اختیار استعمال کر سکتی ہیں یا نہیں. کیا عدالتوں کو آزاد ہونا چاہیے یا نہیں. حکومت نے ملک میں ایک ساتھ رمضان المبارک کے لیے کوششیں شروع کر دی ہیں. وزارت مذہبی امور کے مطابق رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس 28 فروری کو پشاور میں طلب کر لیا گیا. ابھی وقت ہوا ہے بریک کا. واپس آ کر جانیں گے کہ 1.5 کروڑ روپے کے 4 ٹکٹس چیمپئن ٹرافی کے اتنے مہنگے میچز آخر کون دیکھے گا. ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. اب نظر ڈالتے ہیں دنیا میں کیا آ رہا ہے. ہمارا سیگمنٹ ہے ورلڈ زون. ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرین کے صدر کو ڈکٹیٹر قرار دے دیا ہے. امریکی صدر کے مطابق امریکہ یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے روس کے ساتھ کامیاب مذاکرات کر رہا ہے. یوکرین تباہ ہو چکا ہے. لاکھوں افراد کی موت کے ذمہ دار یوکرینی صدر ہیں. برطانیہ، جرمنی اور فرانس کھل کر یوکرین کی حمایت میں سامنے آ گئے. جرمن چانسلر کے مطابق ٹرمپ کا یوکرینی صدر کو ڈکٹیٹر کہنا خطرناک ہے. کسی کی تصدیق نہیں کرنی چاہیے. برطانوی وزیر اعظم اور فرانسیسی صدر کے مطابق وہ یوکرین کے ساتھ کھڑے ہیں. یونانی وزیر اعظم نے یورپ کو مشورہ دیا ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی شفٹ پر جاگ جائے. یورپ کو اب امریکہ پر انحصار کم کرنا ہوگا. جغرافیائی اور معاشی سست روی سے بیدار ہو کر اپنی دفاعی پالیسی تشکیل دینی ہوگی. فرانس میں مسلم خواتین کے لیے پھر مشکلات بڑھ گئی ہیں. فرانسیسی سینٹ نے حجاب سمیت تمام مذہبی علامات پر پابندی کے بل کی منظوری دے دی ہے. انسانی حقوق کی تنظیموں اور بائیں بازو کے سیاستدانوں نے اس پر سخت تنقید کی ہے. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے لیکن حزب معمول جاتے جاتے. کیا واقعی شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا؟ ایسا ہی کچھ چیمپئنز ٹرافی میں دیکھنے کو آ رہا ہے. ICC نے شائقین کرکٹ کے لیے ٹکٹوں کی نئی کیٹیگری متعارف کرائی ہے. پیکج میں شائقین کو 4 میچز دیکھنے کے لیے 2 لاکھ درہم خرچ کرنا ہوں گے. 4 ٹکٹیں VIP سویٹ کی ہیں. یہ رقم پاکستانی کرنسی میں 1 کروڑ 52 لاکھ روپے بنتی ہے. اس خطیر پیکج میں بھارت کے 3 میچ اور 1 سیمی فائنل دیکھنے کا موقع ملے گا. اب دیکھتے ہی ہیں کہ کتنے شائقین اس قیمتی پیکج سے لطف اندوز ہوتے ہیں. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. اللہ حافظ.